السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بتائیے کہ قرآن شریف بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ قرآن شریف بغیر وضو کے نہیں پڑھ سکتے ہیں، بغیر وضو کے نہیں چھو سکتے۔ چلیے، قرآن شریف کو بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں، چھو نہیں سکتے، ٹھیک ہے جی جی۔ اچھا یہ بتائیے کہ بغیر وضو کے نماز پڑھنا درست ہے یا نہیں؟ بغیر وضو کے نماز پڑھنا درست نہیں ہے۔ بغیر وضو کے نماز پڑھنا درست نہیں ہے۔ وضو کا مطلب کیا ہے، وضو کا مفہوم کیا ہے اور طریقہ کیا ہے، آپ لوگ بتلائیے۔ اگر بتلائیے گا تو بہت اچھی بات ہے، کہیں پہ اگر خدا نخواستہ مسٹیک ہو جائے گا تو ہم بتلائیں گے، اس لیے ٹینشن نہیں لینا، ٹھیک ہے جی چلیے بتلائیے۔ پہلے دونوں ہاتھ گھٹا تک دھونا ہے، تین مرتبہ، اس کے بعد تین مرتبہ کلی کرنا ہے، ایک دو اس کے بعد تین مرتبہ آرام آرام سے بولیے، ہاں ایک دو تین۔ چلیے بہت اچھا۔ اس کے بعد منہ کو دھونا ہے، منہ نہیں بولیں گے، چہرہ بولیں گے، اس کے بعد پورا چہرہ دھونا ہے 3 مرتبہ۔ جی، یہاں سے یہاں تک کا مطلب یہ ہوا کہ پیشانی کے بال کی جو جڑ ہے وہاں سے لے کے ٹھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک دھونا ہے، ٹھیک ہے چلیے آگے بولیے۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ یہاں تک دھونا ہے، یہاں سے لے کے یہاں تک، ہاں داہنا ہاتھ، یہ بھی بولیے کہ اس کے بعد داہنا ہاتھ 3 مرتبہ دھونا ہے۔ اس کے بعد داہنا ہاتھ 3 مرتبہ دھونا ہے، یہاں سے لے کے یہاں تک۔ ہاں یہاں تک کا مطلب یہ ہوا کہ کہنیوں کے ساتھ دھونا ہے۔ چلیے آگے۔ اس کے بعد پھر یہ بائیں ہاتھ 3 مرتبہ دھونا ہے، یہاں سے لے کے یہاں تک۔ ہاں یہاں سے یہاں تک کا مطلب یہ ہوا کہ پورا ہاتھ دھونا، کہنیوں کے ساتھ دھونا ہے، 3 مرتبہ دھونا ہے، ٹھیک ہے چلیے آگے۔ اس کے بعد سر کا پورا مسح کرنا ہے، ہاں پورے سر کا مسح کرنا ہے 1 مرتبہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد کان کا مسح کرنا ہے 1 مرتبہ۔ چلیے اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ پھر پاؤں دھونا ہے، یہاں سے لے کے یہاں تک۔ ہاں اس کے بعد پاؤں نہیں، اس کے بعد دایاں پاؤں دھونا ہے 3 مرتبہ ٹخنوں کے ساتھ، ایسے بولیے، دایاں پاؤں دھونا ہے، یہاں سے لے کے یہاں تک۔ ٹخنا تک، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بایاں پاؤں دھونا ہے، یہاں سے لے کے یہاں تک دھونا ہے 3 مرتبہ۔ جی تو یہ کیا ہے، وضو کا مکمل طریقہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کو اور آپ لوگ پریکٹس کر لیجئے گا، اور جب بھی نماز پڑھنے جائیں گے تو پہلے وضو کریں گے، اس کے بعد تب جائیں گے نماز پڑھنے کے لیے۔ سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ کیونکہ قرآن شریف میں آیا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب بھی نماز کا ارادہ ہو تو سب سے پہلے وضو کیا جائے، اور وضو کا طریقہ وہی ہے جو آپ نے بتلایا ہے کہ سب سے پہلے چہرہ دھونا ہے، اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو دھونا ہے، اس کے بعد سر کا مسح کرنا ہے، اور اس کے بعد کیا ہے، دونوں پاؤں کو دھونا ہے۔ تو یہ کیا ہے، وضو کے فرائض میں سے ہے۔ اور دونوں ہاتھوں کو دھونا، اسی طرح سے کلی کرنا 3 مرتبہ، اسی طرح سے ناک میں پانی ڈالنا 3 مرتبہ، یہ کیا ہے، سنت ہے، یہ فرض میں سے نہیں ہے۔ اور قرآن شریف چھونے سے پہلے، قرآن شریف کو چھونے سے پہلے وضو کرنا ضروری ہے، کیونکہ بغیر وضو کے قرآن شریف کو چھونا درست نہیں ہے۔ ہاں البتہ پڑھنا چاہے کوئی آدمی زبانی تو بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں، ہاں جنابت کی حالت میں نہیں پڑھ سکتے ہیں، غسل کی حالت میں نہیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن چھونے کے لیے وضو شرط ہے، کیونکہ قرآن شریف میں 27ویں پارے میں سورہ واقعہ میں آیا لا یمسہ الا المطہرون، یعنی اس سے پہلے جو آیت ہے کہ انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون، کہ بے شک یہ قرآن کریم ہے اور یہ لوح محفوظ کے اندر موجود ہے، اور اس کو صرف پاک لوگ ہی چھوتے ہیں۔ تو اس آیت سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ قرآن کریم کو بغیر وضو کے چھونا درست نہیں ہے، قرآن کریم کو ناپاکی کی حالت میں چھونا درست نہیں ہے۔ سمجھ میں آیا؟ جی ٹھیک ہے، تو اسی طرح سے آپ لوگ پریکٹس کیجئے، جہاں بھول چوک ہوگی تو ہم ہیں بتائیں گے، ٹھیک ہے چلیے۔